روایت میں آتا ہے ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا چھوٹا بچہ 8 سال کا یتیم بچہ ہے، اس کی ماں بیوہ ہے، ابھی ایمان نہیں لائی ہے، اس کا بچہ بھی ایمان نہیں لایا ہے، اس کی ماں بھی ایمان نہیں لائی ہے، یتیم بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا اس کی ماں پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے، اس کی ماں پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی رہتے ہیں، میرے چچا بھی رہتے ہیں، چچا کے پاس جاؤں گا، اپنی ماں کے لیے کپڑے لے کر آؤں گا، اپنی ماں کو کپڑا لا کر پیش کر دوں گا۔ چھوٹا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اپنی ماں کو روتا دیکھتا ہے، اپنی ماں کی پھٹے کپڑے دیکھتا ہے، اپنی ماں کا بوسیدہ کپڑا دیکھتا ہے، اپنی ماں کا پرانا کپڑا دیکھتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، وہ وہاں سے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں وہاں تھوڑی دور پر میرے چچا رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤں گا، تیرے لیے چادر مانگ کے لیے آؤں گا۔ اے ماں، میں اس کے پاس چچا کے پاس جاتا ہوں، تمہارے لیے چادر لے کر آ جاؤں گا۔ روایت میں آتا ہے ماں کہتی ہے اے بیٹا، تیرا چچا تیرا دشمن ہے، تیرے چچا کے گھر والے تیرے دشمن ہیں، تیرا چچا تجھے مار ڈالے گا، تیرا چچا جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تیرا چچا زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اب تیرا باپ دنیا میں نہیں ہے، اب چچا کے پاس مت جا، چچا تجھے مار ڈالے گا، تجھے زد و کوب کرے گا، تجھے ملیامیٹ کر ڈالے گا۔ بچے کو برداشت نہیں ہوتا ہے، کہا کہ ماں مجھے جانے دو، اپنے چچا سے کچھ لینے دو، ان کے پاس درخواست کرنے دو۔ بچہ چلا جاتا ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اپنی ماں کا کپڑا پرانا دیکھتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوا، جب چچا کے پاس پہنچا، چچا سے کہنے لگا اے میرے چچا، دیکھیے میری ماں پرانے کپڑے میں ہے، ایک ہی کپڑا ہے، کپڑا پھٹ چکا ہے، اس کی عزت کا سوال ہے، ایک چادر عطا کر دیجئے، ایک چادر دے دیجئے تاکہ میں اپنی ماں کو پہنا سکوں، اپنی ماں کو اوڑھا سکوں۔ اتنا کہنا تھا، چچا نے پکڑا، گھر والوں نے پکڑا، خوب مارا پیٹا، زخمی کر دیا، بدن کو لہو لہان کر دیا۔ آنے لگا تو چچا نے ایک پتھر مارا، اس بچے کے پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا، پورے بدن خون سے تر بتر ہے، آتا ہے روتا بلکتا ہوا، راستے میں ایک شخص کا ملاقات ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے یہ کیا ہوا، تیری حالت یہ کیسے ہوئی، تو خون خرابہ کیسے ہوا؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، چچا سے ایک چادر لانے اپنی ماں کے لیے گیا تھا، ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا، چچا نے میری یہ درگت بنا دی، میری یہ حالت بنا دی، مجھے پتھروں سے مارا، مجھے لاٹھیوں سے مارا، مجھے لات بھوسوں سے مارا، مجھے زخمی کر دیا، روتا بلکتا 8 سال کا بچہ۔ وہ شخص کہتا ہے ایک بات سن لے، یہاں پر ایک شخص رہتے ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے، ان کے پاس چلا جا، ان سے چادر کا سوال کر دے، ان سے چادر مانگ لے، وہ چادر تجھے دے دیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، روایت میں آتا ہے وہ تبھی مسلمان کا بچہ نہیں تھا، اس کے دل میں خیال آتا ہے پہلے میں اپنی ماں کے پاس جاؤں، اپنی ماں سے پوچھوں گا، اپنی ماں سے معلوم کروں گا، جب ماں اجازت دے گی تب محمد کے پاس جاؤں گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لایا تھا، آپ کا دیوانہ نہیں تھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، ماں سے ملاقات کرتا ہے، ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے، بچے کے زخم کو دیکھتی ہے، بچے کے جسم کو دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے، ماں سینے سے لگاتی ہے، بچے کو پیار کرتی ہے، ماں بار بار پیار کرتی ہے، ماں روتی ہے، ماں کے پیار کا کیا جواب ہے؟ میرے دوست بزرگوں، ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار کر سکتی ہے، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں سے پیار کر سکے۔ ماں اپنے بچوں کو پیار جس طرح کرتی ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دوست بزرگوں، وہ ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے، بچے کے پسینے کو، بچے کے خون کو اپنے پھٹے ہوئے آنچل سے صاف کرتی ہے، بوجھ نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، باپ دنیا سے جا چکا ہے، رونے لگتا ہے، کہتا امی جان ایک بات آپ سے پوچھو، مجھے راستے میں ایک آدمی نے کہا کہ جاؤ، اس وقت میں ایک شخص مکے میں ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس چلے جاؤ گے، وہ کسی کو منع نہیں کرتے ہیں، وہ چادر تمہیں دے دیں گے۔ ماں نے کہا بیٹا ان کے پاس مت جانا، ان کے پاس نہ جانا، ان کے پاس جو جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، ان کے پاس جو جاتا ہے
ہے ان کا دیوانہ بن جاتا ہے، وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں کہا کہ بیٹا ان کے پاس مت جانا، بیٹا ہے ضد کرتا ہے۔ اے میری ماں، اس آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منع نہیں کرتے۔ اس آدمی نے کہا ہے محمد کسی کو منع نہیں کرتے، وہ سب کو دیتے ہیں، سب کو عطا کرتے ہیں، سب کی خبر گیری لیتے ہیں، یتیموں کا، بے کس کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا، سب کا خیال کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، پتھر مارنے والا کون، گالی دینے والا کون، تعریف کرنے والا کون، الزام لگانے والا کون، وہ یہ نہیں دیکھتے، ہر ایک کو دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب بچہ ضد کرتا ہے، یہ پہنچ جاتا ہے، یہ بچہ جاتا ہے، جانے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ 8 سال کا بچہ، میرے دوست بزرگوں، ایک کافر کا بچہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے مجمع کے اندر ایک چہرہ ہے، ایک چہرہ جو چمک رہا ہے، ایک چہرہ جو روشن چہرہ ہے، ایک چہرہ حسین چہرہ ہے۔ وہ سمجھ گیا یہی محمد ہو سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد پوچھا محمد کون ہے؟ جو اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، نبی کریم نے اس کے چہرے، اس کے جسم پر زخم کے آثار دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ بیٹا یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ کے حبیب میں یتیم ہوں، میرا باپ گزر گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جیسی کہا میں یتیم ہوں، آپ اسے پیار کرنے لگتے ہیں، سینے سے چمٹا لیتے ہیں، اس لیے کہ یتیم بچہ ہے، یتیموں سے محبت کرنے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سینے سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں کہ جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، تنہا نہیں جاتا ہوں کبھی میں ان کی زیارت کو، سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، سنگ میرے ارمانوں کی بارات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں پیارے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہاں کہ اے اللہ کے نبی، اے مسلمانوں کے پیغمبر، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا اپنی ماں کے لیے چادر لانے کے لیے، چچا نے بہت زد و کوب کیا، زخمی کر دیا، کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا، وہ عطا کر دیں گے، آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اتار دیتے ہیں اور اس بچے کو دیتے ہیں، وہ بچہ لے کر جاتا ہے۔ نبی نے یہ نہیں پوچھا یہ بچہ کس کا ہے، نبی نے یہ نہیں پوچھا مسلمان ہے کہ ہندو ہے، نبی نے یہ نہیں پوچھا یہ جینی ہے کہ بدھسٹ ہے، نبی نے یہ نہیں پوچھا اس قوم کا ہے، اس مذہب کا ہے، اس علاقے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی مدد فرمائی، اپنی ماں کے پاس چادر لے کر جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اسی چادر کے بعد پر یاد آیا اللہ کے نبی رحمت
कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप तशरीफ फरमा है, आप सहाबा के सामने, सहाबा आपके सामने बैठे हुए हैं, आप नसीहत फरमाते हैं। नसीहत फरमाने के दरमियान अल्लाह के नबी एक चादर ओढ़े हुए हैं, वो चादर फटी है, चादर पैबंद लगी हुई चादर है, चादर फटी पुरानी है। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, चादर फटी पुरानी है, चादर वो अल्लाह के नबी जेब तन के में है, तो चादर फटी हुई है, अल्लाह के नबी जेब तन के में है। रिवायत में आता है 11 या 17 जगह पर चादर है, चादर पर पैबंद और फटी हुई फटा हुआ है, पैबंद लगा हुआ है। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी नसीहत फरमाते हैं। थोड़ी देर के बाद पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है, पर्दे के पीछे से एक आवाज आई, रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आवाज आती है। दोस्त बुजुर्गों, जब आवाज आई, एक बुढ़िया पुकारती है पर्दे के पीछे से, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, मैंने आपके लिए एक चादर तैयार करके लेकर मैं आई हूँ, आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ, ए आका आप इसे कबूल फरमा लीजिए, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी के पास जब वो चादर लाके पेश किया जाता है, आप अंदर जाते हैं, फटी हुई चादर उतारते हैं, नई चादर आप ओढ़ लेते हैं, ओढ़ कर बैठे हुए हैं, सहाबा को नसीहत करते हैं। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी आते हैं जिनको हजरत सहल कहते हैं। दो भाई थे, हजरत सहल, हजरत सुहैल, ये दोनों भाई मदीना मुनव्वरा में जहां पर मस्जिद नबवी की बुनियाद अल्लाह के नबी ने रखी, ये दोनों भाई की जमीन थी, ये यतीम थे, उनसे अल्लाह के नबी ने खरीद करके मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई है। रिवायत में आता है जब मस्जिद नबवी की तामीर की, वो सहाबी हजरत सहल रजी अल्लाह अन्हु है, पसीने से शराबोर है, उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, जिस्म के ऊपर हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन के सामने आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत मुआद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, जो चादर आप ओढ़े हुए हैं आप मुझे अता फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चूचरा नहीं किया, आप फिर अंदर गए, फटी हुई चादर ओढ़ लिए, फटी हुई चादर ओढ़ने के बाद आप नई चादर वो सहाबी हजरत सहल को दे देते हैं। जब आपने दे दिया, हजरत मुआज कहते हैं हमें बड़ा बुरा लगा, काफी दिनों से आप फटी हुई चादर ओढ़े हुए थे और ये सहल ये चादर मांग के ले गया। रिवायत में आता है हजरत सहल जब चादर लिए, चादर लेकर बाहर चले गए और बाहर जब निकल गए, हजरत मुआज कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे दोस्त बुजुर्गों कहते मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बाहर निकला कि वो चादर नबी से मांग कर ले जा रहे थे। जब मैं बाहर निकला तो मैं ये देखा हजरत सहल दूर जा चुके थे। मैंने आवाज लगाई कि सहल रुक जाओ, वो सुनने को तैयार नहीं, मुड़ कर देखने को तैयार नहीं, पीछे देखने को तैयार नहीं। हजरत मुआज कहते हैं मैं दौड़ता दौड़ता गया, उनके पीछे गया दौड़ता हुआ, जब करीब पहुंचा उनके बाजू को पकड़ा, पकड़ के जब अपने सामने किया तो देखा हजरत सहल रो रहे हैं, उनकी आंखों पर आंसू है, आंसू के कतरे गिर रहे हैं, रोते जा रहे हैं। रिवायत में आता है मैं परेशान हो गया, मैं परेशान हुआ कि सहल रो क्यों रहे हैं। मैंने पूछा सहल तुम्हें पता भी है, तुम्हें मालूम है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक फटी हुई चादर ओढ़े हुए हैं और बहुत दिनों के बाद एक बुढ़िया ने यह तोहफा पेश किया था, वो चादर आप ओढ़े हुए थे। रिवायत में आता है हजरत सहल ने ये जवाब दिया, कहा कि मुआज चादर का सवाल ना कर, ये चादर आज रात में मेरा कफन बनने वाली है। इतना कहकर हजरत सहल चले जाते हैं, हजरत मुआज वापस हो जाते हैं। दोस्त बुजुर्गों रात का वक्त होता है, ईशा की नमाज का वक्त होता है। हजरत मुआज कहते हैं जब हम ईशा की नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं, जब मैं बाहर निकलता हूँ मैं ये देखता हूँ सारे सहाबा खड़े हुए हैं, सारे सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतजार में खड़े हैं। मैंने पूछा कि तुम लोग क्यों खड़े हुए हो, क्या वजह है, तुम लोग बाहर इतना मजमा क्यों खड़ा है? कहा कि मुआज तुम्हें पता नहीं है हजरत सहल का इंतकाल हो गया है, हजरत सहल का जनाजा रखा हुआ है। कहते इतना कहना था, मैं दौड़ता हुआ गया, उनके जनाजे के
कपड़े पे लिपटे हुए हैं, कफन दिया गया है। मैंने कहा फुज़्ता व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम ये है कि सहल तू कामयाब है, सहल तू कामयाब है, इसलिए कि नबी के जिस्म से लगी हुई चादर तुझे लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये नबी करीम के दीवाने थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बात पर कुर्बान होने वाले थे। रिवायत में एक सहाबी हैं हजरत, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाह अन्हु है, उनका लक़ब पड़ गया जुल बजादैन, यानी दो चादर वाले। रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन ईमान ले आते हैं, ईमान कबूल कर लेते हैं, नबी करीम के दीवाने बन जाते हैं, चुप छुपा कर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक मर्तबा ऐसा हुआ, उनके घर वालों को उनके बाप मौजूद नहीं थे, बाप का इंतकाल हो चुका था, माँ जिंदा थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है उनके चचा को पता चला कि मेरा भतीजा ईमान ला चुका है, मेरा भतीजा ईमान ले आया है, मेरा भतीजा मोहम्मद का कलमा पढ़ता है, मेरा भतीजा मोहम्मद का दीवाना है, मेरा भतीजा मोहम्मद की शरीयत को मानता है, मोहम्मद के दीन पर चल रहा है। रिवायत में आता है इतना कहना था, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना अब्दुल्ला जुल बजादैन को उसके घर वाले चचा सब बुलाते हैं, माँ बैठी हुई है, सबके सामने उससे पूछते हैं कि तेरी हालत बदली हुई है, तू बदला हुआ मालूम होता है, क्या तू मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने लगा है? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ता हूँ जो मोहम्मद ये बताता है अल्लाह एक है, तन्हा है, अकेला है, करने धरने वाली जात अल्लाह की है, मौत और हयात देने वाली जात अल्लाह की है, बीमारी शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला को घर वाले कहते हैं अब भी वक्त है, वापस आ जा, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद की दीवानगी छोड़ दे। वो कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे दिल में ईमान रच बस गई है, मेरे दिल में ईमान घर कर गया है, मैं नहीं छोड़ सकता, उस ईमान को नहीं छोड़ सकता। घर वाले मारते हैं, इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, पूरा बदन जख्म से भर जाता है, यहाँ तक कि उनका चचा करीब आता है, हजरत अब्दुल्ला के बदन से कपड़े को छीन लेता है, कपड़े को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, पूरे बदन से कपड़ा निकाल लेता है, उनको नंगा कर देता है, न ऊपर कपड़ा है न नीचे कपड़ा है, नंगा कर दिया, बरहना कर दिया, सबके सामने उनको नंगा कर देता है। हजरत अब्दुल्ला अपने हाथ को शर्मगाह पर रख लेते हैं, अब अल्लाह के दरबार में हाथ उठाते हैं, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, आज तेरे नबी के दीन के लिए मेरे घर वालों ने, मेरे चचा ने मुझे नंगा कर दिया है, मुझे नंगा कर दिया, मेरे कपड़े को उतार दिया है, अपने हाथ को शर्मगाह पर रख लेते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रखते हुए भागते हैं, जब निकल के जाने लगते हैं पत्थरों से मारते हैं, जख्म हो चुका है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब निकल जाते हैं हजरत अब्दुल्ला की माँ है, रिवायत में आता है हजरत अब्दुल्ला माँ को कैसे बर्दाश्त होता, माँ का कैसी बच्चा हो, माँ का नाफरमान भी हो, माँ का कितना बड़ा गुस्ताख बच्चा हो, माँ के दिल में मोहब्बत होती है, माँ बेटे के लिए जान देने को तैयार हो जाती है, माँ बेटे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है। लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है, लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है, माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है। दोस्तों बुजुर्गों, अब
کو کیسے برداشت ہوتا؟ ماں جنگل کے راستے جاتی ہے، چادر چھپا کر لے کر جاتی ہے، اپنے آنچل میں چادر چھپا کے دوڑ کے جاتی ہے، آگے بڑھتی ہے، آگے جا کر بیٹے کو روکتی ہے، بیٹے کو پیار کرتی ہے، کہا کہ بیٹا جا رہا ہے جا، لیکن بیٹا یہ چادر لے کر چلا جا۔ ماں بیٹے کو ننگا دیکھتی ہے، ماں کو برداشت نہیں ہوتا، ماں بیٹے کو چادر پیش کرتی ہے، جب بیٹا چادر لیتا ہے چادر کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، دو ٹکڑا کیا، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین۔ دو ٹکڑا کرتے ہیں، ایک چادر نیچے باندھتے ہیں، ایک چادر اوپر رکھتے ہیں، دوڑے ہوئے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، آپ مسکرا اٹھے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عبداللہ پہنچے ہیں، اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے، جبریل بتاتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ ذوالبجادین ہے جو آپ اللہ کے لیے، آپ کے دین کے لیے سب کچھ برداشت کیا، مار کو برداشت کیا، برہنہ ہونا برداشت کیا، ننگا ہونا برداشت کیا، لیکن آپ کے دین کو نہیں چھوڑا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مجلس میں آتے رہے، جاتے رہے، ملاقات ہوتی رہی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی رحمت کونین ایک جنگ میں شریک ہیں، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو بخار آتا ہے، بخار آنے کے بعد اسی بخار میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پیش کرتے ہیں، اپنی چادر دیتے ہیں، وہ چادر حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو دفنایا جاتا ہے۔ نبی کریم اپنے ہاتھوں سے غسل دلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن دیتے ہیں۔ کتنی قسمت اعلیٰ حضرت عبداللہ کی کہ نبی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ قبر میں اترتے ہیں۔ اترنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا اپنے بھائی عبداللہ کو دو، آپ ہاتھ میں رکھتے ہیں، اپنے گود میں لیتے ہیں، گود میں لینے کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ نبی کریم کا اعلان ہے، نبی کریم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارتے ہیں۔ جب اتار دیا، دوست بزرگ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش آج عبداللہ کی جگہ عمر فاروق ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگوں، یہ وہ لوگ تھے نبی کے دیوانے، جب نبی پاک کے دیوانے بن کر آتے ہیں، نبی پاک کے شیدائی بن کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہیں صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی حضرت طلحہ ابن البراء رضی اللہ عنہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبی کا دامن، قرآن کا دامن، صحابی کا دامن۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار
زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، وہ آئے جب منادی ہو گئی سارے زمانے میں، وہ آئے جب منادی ہو گئی سارے زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ تو میرے دوست بزرگ و صحابی ہیں حضرت طلحہ ابن البرا رضی اللہ عنہ، روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں مدینے والے آپ استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی ایک صحابی ہیں، صحابہ آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت طلحہ ابن البرا رضی اللہ عنہ، لمبے تڑنگے صحابی، بڑے خوبصورت صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک، قسم خدا کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے طلحہ سوچ کر بولو، کہا کہ یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک، قسم خدا کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے طلحہ ذرا سوچ کر بولو، یہ محبت کی بات ہے، میرے دوستوں کا ذرا سوچ کر بولو، محبت صحیح معنی میں دل سے کرتے ہو یہ زبان سے کرتے ہو؟ بتاؤ۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک، قسم خدا کی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ طلحہ اپنے ہاتھ میں تلوار لو اور اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ اتنا کہنا تھا، حضرت طلحہ ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں، مجمع کے اندر گھس جاتے ہیں، جیسی گھسے اللہ کے نبی نے کہا طلحہ رک جاؤ میرے پاس آؤ۔ کہا کہ طلحہ ہم رشتوں کو کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ طلحہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، تمہارا انٹرنس لے رہا تھا، تمہارا ایگزام تھا، تمہیں آزما رہا تھا، واقعی تم محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ پھر بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ میرے دوست بزرگوں طلحہ اپنے گھر چلے گئے، نبی کریم بھی میرے دوست بزرگوں روزانہ حضرت طلحہ نماز میں آتے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی، اور ملاقات ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت طلحہ نظر نہیں آتے، طلحہ نماز میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ارے بھئی طلحہ نماز میں کیوں نظر نہیں آتے، طلحہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ طلحہ بہت بیمار ہیں، بستر علالت پر ہیں، بستر مرض پر ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، بستر پر ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب یہ بات آپ نے سنی، اللہ کے نبی عصر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ حضرت طلحہ کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ کے گھر گئے، وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا طلحہ بے ہوش پڑے ہیں، طلحہ کو ہوش نہیں ہے، طلحہ کی آنکھیں بھی بند ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت طلحہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں۔ آج ہم مریضوں کا، بیماروں کی تیمارداری ہم کرنا نہیں جانتے، ہم مریضوں کو جا کر اور بیمار کر دیتے ہیں۔ اگر کسی مریض کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں اچھا تجھے یہ بیماری لگ گئی، میرے چچا بھی اسی میں چلے گئے، میرے دادا اسی بیماری میں گئے، میرے پھوپا اسی بیماری میں چلے گئے، وہ مریض اٹھنے کے بجائے اور مرنے لگتا ہے۔ بیمار کی تیمارداری بھی نبی نے بتلا دی، اس کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھو، وہ آرام کرنا چاہے گا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھو، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے دعائیں پڑھتے چلے جاؤ۔ میرے دوستو یہ مردوں کے بارے میں ہے، عورتوں کی پیشانی پہ نہ رکھیے گا، آپ کی بیوی ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں اب روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اے گھر والوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ طلحہ کا حال بہت خراب ہے، طلحہ بچیں گے نہیں، طلحہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، طلحہ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا طلحہ کا رات کے کسی بھی حصے میں انتقال ہو جائے مجھے خبر کر دینا، رات کے کسی بھی حصے میں انتقال ہو مجھے بتلا دینا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی چلے آئے، آپ چلے آتے ہیں، روایت میں آتا ہے صبح کی نماز میں آپ آتے ہیں،
صبح کی نماز پڑھانے کے بعد طلحہ کے گھر والوں سے آپ پوچھتے ہیں اسی اسلام میں میرے دوست ایک بات رک کر یہ بتا دوں جب اللہ کے نبی چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ کو ہوش آیا جب طلحہ کو ہوش آیا گھر والوں نے بتایا کہ طلحہ تمہیں معلوم نہیں ہے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھنے کے لیے تمہاری تیمارداری کے لیے تشریف لائے تھے تمہارے پاس آئے تھے نبی کریم تمہیں دیکھنے آئے تھے آپ دیکھ کر چلے گئے طلحہ رونے لگتے ہیں گھر والوں سے ایک بات کہی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو بعد میں کہوں گا اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز آپ پڑھاتے ہیں صبح کی نماز کے بعد حضرت طلحہ کے گھر والوں سے آپ پوچھتے ہیں اے طلحہ کے گھر والوں طلحہ کا کیا حال ہے طلحہ کس حال میں ہے گھر والے کہتے ہیں یا رسول اللہ طلحہ کا رات میں انتقال ہو گیا طلحہ کو ہم نے دفنا بھی دیا اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں نبی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے آپ غصہ ہو جاتے ہیں آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اے طلحہ کے گھر والوں میں نے تم سے کہا تھا کہ طلحہ کا رات کے کسی بھی حصے میں انتقال ہو جائے تو مجھے بتا دینا تم نے نہیں بتایا گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خیر خلق اللہ فداک ابی و امی صحابہ جب اللہ کے نبی سے بات کرتے تھے ایک جملہ استعمال کرتے تھے فداک ابی و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے نبی کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے آنے کے بعد طلحہ کو ہوش آیا تھا ہم نے بتایا کہ آپ تشریف لائے تھے ہم نے کہا اللہ کے نبی آئے تھے تمہاری تیمارداری کے لیے تمہیں دیکھنے کے لیے نبی تشریف لائے تھے اتنا کہنا تھا طلحہ رونے لگے طلحہ روتے روتے اے اللہ کے نبی ہم سے ایک وعدہ لیتے ہیں ہم سے ایک وعدہ کراتے ہیں طلحہ یہ کہتے ہیں گھر والوں سے اے گھر والوں میں اب بچوں گا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا مجھے ایسا لگتا ہے رات کے کسی حصے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا لیکن ایک بات میری یاد رکھنا میں ایک بات کہہ کر جاتا ہوں اگر رات کے کسی بھی حصے میں میرا انتقال ہو جائے اگر رات کے کسی بھی حصے میں میری موت آ جائے کہ میرے نبی کو بتلانا نہیں میرے آقا کو خبر مت کرنا اس لیے کہ میرے آقا کی نیند خراب ہو جائے گی اللہ اکبر یہ دیوانے ایسے تھے کہ نبی کریم پر ذرہ برابر تکلیف کو برداشت نہیں کرتے میرے بھائیوں آج معاف کیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں کے اندر نہیں جنوری میں آ جائیے نیا سال مناتے ہیں شادیوں میں خرافات کرتے ہیں نہ جانے کن کن برائیاں مبتلا ہو جاتے ہیں خرافات فضول خرچیاں نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی پامالی کرنے والا کبھی بھی نبی کی شفاعت کو حاصل نہیں کر سکتا میرے دوستو میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ آج جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں آج پورا مجمع اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں بہنیں ایک بات کہتا جاؤں کہ جہاں بھی رہو جس جگہ رہو جس علاقے میں رہو جس خطے میں رہو جس حال میں رہو نماز کی پابندی کرو نماز 5 وقت ادا کرو کریں گے سب انشاءاللہ سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو حدیث سنو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے قرآن میں جہنم کے کئی نام بتلائے گئے تقریباً 7 نام قرآن نے گنلایا ہے جہنم کے اور سب سے آخری جہنم جس کو ویلن کہا جاتا ہے سب سے خطرناک جہنم قرآن میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں اسے ویلن کہا جاتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے قرآن کہتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ جھوٹ بولنے والے کے لیے ویلن ہے اور قرآن نے ایک جگہ اور
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ویل جہنم ایک وادی ہے. ویل جہنم خطرناک ہے، سب سے آخری جہنم. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا وہ جہنم کس طرح کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اتنا خطرناک جہنم ہے اگر اس جہنمی کے لباس کا ایک ٹکڑا قطعۃ یعنی ایک انچ سمجھ لیجئے، ایک ٹکڑا آخری جہنم کے جہنمیوں کے لباس کا ایک ٹکڑا بھی اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، دنیا میں جتنی چیزیں جتنے انسان ہیں ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں. اتنا خطرناک پوری دنیا جل جائے گی. اور فرمایا یا رسول اللہ ویلن میں جو پانی دیا جائے گا جہنم میں کھولتا پانی، ایک کاسا ایک پیالہ پانی اگر سمندر میں ڈال دیا جائے پوری دنیا کا سمندر کڑوا ہو جائے گا اور پوری دنیا کا سمندر کھولتا ہوا پانی بن جائے گا. اتنا خطرناک ہے. اور فرمایا یا رسول اللہ ویلن جہنم کے زنجیر کا ایک ٹکڑا اگر پہاڑ پہ ڈال دیا جائے پوری دنیا کا پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل اس میں جائے گا کون؟ اس میں کون جائے گا؟ فرمایا کہ فرعون، حامان، ابی بن خلف، ابو جہل، ابو لہب، امیہ، اتبا، شیبہ، عقبہ ابن معیط، نام گنتے گئے، جبرائیل کہتے گئے اور پھر رک گئے. چہرے پر غم کے آثار آ گئے. جبرائیل نے کیا پوچھا؟ سن لینا میرے جوانوں، میری ماں بہنوں سننا. جبرائیل نے کہا، جبرائیل خاموش ہو گئے، چہرے پر غم کے آثار آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل بتاؤ اس میں اور کون جائے گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ بھی اسی میں جائیں گے. امت کے بے نمازی اسی میں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم يحافظ علیہا لم یکن نور ولا حجت ولا برہان وکان یوم القیامت ما فرعون وحامان وابی بن خلف. فرمایا جو نماز کا پابند نہیں ہے، من چاہی نماز پڑھتا ہے، جمعے کو آ گیا، کبھی نماز میں چلا گیا، کسی کا جنازہ تھا نماز میں آ کے شریک ہو گیا، عصر ظہر کبھی بھی، میرے دوستو یہ من چاہی نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو کوئی نور ملے گا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ اس کے لیے کوئی